جس نے دنیا پہ پہلی مرتبہ فیشزم متعارف کروایا تھا، وہ پاکستان کو فسطائیت سے نجات دلائے گا؟ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ امریکہ کو گریٹ کیسے اگین بناتی ہے، سوائے یہ بات ثابت کرنے کے کہ ہاں ہم واقعی غلام ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کیا واقعی امریکنوں نے ہٹایا تھا عمران خان؟ نہیں سر، وہ بھی ایک نیریٹو بلڈنگ تھی جو بہت عرصے تک چلتی بھی رہی۔ سیدھی سادی بات ہے، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ ٹرمپ کا جو یہ عہد ہے اپنے لوگوں سے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، اس میں عمران خان کی رہائی کہاں کام آتی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں۔ گرینل کی پریفرنسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاست مدینہ بنانا، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے، تو آئی تھنک کو فیصلہ کر لو نا۔ شیکسپیئر کہتا تھا سر سوسائٹی از اے کامیڈی، سو آئی تھنک دس از این ایگزامپل آف آف دیٹ کہ یہ کہاں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، ایک کامن پرسپیکٹو چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی وائٹ ہاؤس میں آئے گا اسی دن عمران خان بھی رہا ہو جائے گا، لیکن کیا امریکہ کہاں، پاکستان کہاں، ٹرمپ کہاں، عمران خان کہاں؟ دونوں میں کیا لنک ہے آپس میں؟ کیا واقعی ٹرمپ کا کوئی رول ہے عمران خان کو رہا کروانے میں؟ اور وہی ایک ٹائم پہ پی ٹی آئی امریکہ اور امریکی سازش کے خلاف ہو گئی تھی، پبلک کو کہتی رہتی تھی کہ امریکہ نے عمران خان کو نکالا ہے، لیکن اب پھر سے ہم امریکہ اور ٹرمپ پر ہی ڈپینڈنٹ ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا اس بات کا، اس نیریٹو کا کوئی فیوچر ہے یا نہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعی امریکہ ہمارے لیڈر کو رہا کروا سکتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ نصرت صاحب، وہ اداس نسلوں کی بات کی آپ نے ریسنٹلی کہ پہلے 1950 سے جو ہوتا آ رہا تھا، اس کے بعد اب ہم 2024 میں ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے جیسے ہی آئے گا عمران خان کو رہا کروا دے گا۔ اس میں واقعی کوئی ریالٹی ہے یا یہ ایک ڈیلوژن میں رہ رہے ہیں ہم لوگ؟ جتنا عرصہ یہ جو الیکشن جو ہوا ہے امریکہ کا، تو ظاہر ہے اس نے بہت سارے انتخابی جلسوں سے خطاب کیا نا، اور بہت اس نے انرجیٹک کیمپین کی ہے۔ کیا اس نے ایک مرتبہ بھی یہ ذکر کیا کبھی؟ ہاں، آئی تھنک عمران خان کا نام بھی نہیں لیا۔ اچھا، کیا پاکستان کا ذکر کیا؟ نو سر، اپنی کسی بھی تقریر میں؟ ٹھیک ہے، ذکر کس کا ہوا ہے؟ جن ممالک کا، وہ زیادہ سے زیادہ دو ہیں جن کا تواتر کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک ہے یوکرین جنگ، رشیا یوکرین کانفلکٹ۔ اس میں سوال یہ ہے کہ وہ ٹرمپ اور اس کی جماعت یہ محسوس کرتی ہے کہ یار یہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور ہمارا ٹیکس پیئر جو ہے وہ کیوں اس جنگ کے اوپر خرچ کرے۔ تو ٹرمپ کی سوچ ہے، وہ پہلے سے بھی تھوڑا سا اس کو ولادیمیر پوتن پسند ہے۔ اب جس شخص کو ولادیمیر پوتن جیسا لیڈر پسند ہو، جو پتہ نہیں 300 سال قبل کچھ ہوا تھا روس کا اور ابھی تک گیا نہیں، میری زندگی میں پتہ نہیں، میں جوان تھا اس وقت وہ آیا تھا وہاں پہ، اور ابھی تک وہی ہے۔ وہ پاکستان میں جمہوریت چاہے گا؟ جو 1.5 گھنٹہ یوں کر کے ہاتھ میں لاتا رہا ہے وہ اٹلی کی میلونی سے وزیر اعظم، جو کہ باقاعدہ شیملیسلی مسولینی کی اپنے آپ کو پیروکار سمجھتی ہے، جس نے دنیا پہ پہلی مرتبہ فیشزم متعارف کروایا تھا، وہ پاکستان کو فسطائیت سے نجات دلائے گا؟ وہی بات ہے سر، ڈیلوژنل ریالٹی۔ جو شخص شمالی کوریا کے صدر کو، اچھا، اور ابو آل اوکے فائن، امریکی صدر کی حلف برداری کی تقریب میں کبھی کسی غیر ملکی کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ ٹرمپ چونکہ ایک روایت شکن آدمی ہے، وکری نوعیت کا بندہ ہے، اس نے کہا میں چینی صدر کو بلاتا ہوں، چین کے صدر کو۔ اب کیا چین کے اندر جو ہے وہ سیاسی اس طرح جلسے جلوس ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں؟ وہاں پہ تو ایک ہی ہے سیاسی جماعت، اس کا نام ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا۔ کمیونسٹ تو ہاں، ان کا تو وہ کمیونسٹ رہے یا نہ رہے، وہ اٹس مور، اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن آپ موصوف کی پرائیورٹیز دیکھیں اور سیدھا سادہ اس نے یہ اعلان کہاں کیا
یہ اعلان کیا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج جا کے، وہاں اس نے گگو بجایا پہلے، وہ جیسے وہ آپ کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد وائی کہ امریکہ کا کاروباری آدمی جو ہے وہ گھبرایا ہوا تھا کہ یار یہ اس نے تو تقریریں کر رکھی ہیں، بڑک لگا رکھی ہے کہ میں چین سے آنے والی مصنوعات پر جو ہے وہ میں ٹیرف لگاؤں گا، اور یہاں تک بھی ایک دو مرتبہ کہا کہ میں 200% ٹیرف لگا دوں گا۔ تو کہا کہ اگر ایسا ہوا، کیونکہ اس وقت بھی تقریباً روزمرہ استعمال کیا، آپ جائیں امریکہ میں یہ ٹوائز اور یہ اور وہ سب چین کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سستی، میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ تقریباً اس وقت مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہ بات کرنے والی ہے، ورنہ میں کو ہوم ورک کر لیتا، لیکن انکل گوگل سے پوچھ لیں، ہمارے دوست آج کل ہر ایک کے پاس اے آئی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی $300-350 یعنی کی وہ جو ہے وہ بلین کی امپورٹس ہیں چائنا سے، اور امریکہ جو ہے وہ 150 بلین بھی نہیں وہاں پہ بیچتا، یعنی اتنا گیپ ہے دونوں میں۔ تو وہ دراصل اس نے، وہ ڈرامے باز آدمی ہے، اس نے جا کے نیو یارک ٹائمز ایکسچینج کے باہر کہا کہ یار وہ میں بلا رہا ہوں ان کو، تاکہ لوگوں کو تسلی ہو کہ یار میں چین کے ساتھ ذرا مکمکا کر رہا ہوں، اور میں اس حد تک جا رہا ہوں چین کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، کہ میں تو امریکی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی تقریب صدارت میں اسے بلایا، مطلب ووٹ ٹیکنگ میں نہیں بلایا جاتا، لیکن وہ بلا رہے ہیں چائنیز پریزیڈنٹ کو۔ اب وہ بلایا، لیکن وہ انہوں نے، چین نے انکار کر دیا، چینی صدر نے کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، اور رائٹ فلی سو، کبھی جب تمہارے یہاں نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ جیسا بندہ وہاں پہ چینی صدر بیٹھے ہوتے، پریزیڈنٹ شی، اور یہ کہتا I hope you must be noticing we have the system where, you know, people are elected and every 4th year, you know, we executive. So it's embarrassment. So why should Chinese president should go there? Why? تو مقصد یہ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کی پرائیورٹی تو سب سے پہلی یہ ہے کہ یوکرین کا کیا کرنا ہے، کیا بدستور اس کو فائنینس کرنا ہے۔ ٹرمپ کی پرائیورٹی یہ ہے کہ جی وہ اس نے پہلے کیا تھا ابرام، وہ جو معاہدہ، اس میں کہ بھائی اسرائیل اور باقی جو عرب ممالک ہیں ان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، تو اس سلسلے میں وہ غزہ جنگ کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا، تو اس کو کچھ اس کا راستہ نکالنا پڑے گا۔ یہ ٹرمپ کی پرائیورٹیز یہ ہیں اس وقت؟ نہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سر، صحیح، لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان از نو ویئر ان دا لسٹ۔ میں تو گنوا رہا ہوں نا بھائی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو گنوا دیا، چین ہو گیا، یوکرین ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ رہا کروا لے عمران خان کو، تو اس میں امریکہ کا کیا فائدہ ہے؟ امریکہ کا، ٹرمپ کا کیا نعرہ ہے؟ میک امریکہ گریٹ اگین۔ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ امریکہ کو گریٹ کیسے اگین بناتی ہے، سوائے یہ بات ثابت کرنے کے کہ ہاں ہم واقعی غلام ہیں۔ ہم نہیں ہیں غلام سر، جبکہ آپ کو کہ یہی بات ہے، ہم کسی عمران خان صاحب کا تو میسج یہ ہے کہ ہم کو غلام ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، اینڈ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو وہ تو میرا خیال ہے کہ اگر انہیں ٹرمپ رہا بھی کروانا چاہے تو خان صاحب کا تو سارا جو انہوں نے بلڈ اپ اپنا لیا ہوا ہے وہ تو مٹی میں، خاک میں مل جاتا ہے۔ تو پھر تو وہی بلڈ اپ خود ہی خراب کر رہے ہیں۔ کبھی تمہیں نے درد دیا ہے، بقول آپ کے، آپ کو ڈونلڈ نو نے ہٹوایا تھا، اس کے بعد ٹرمپ نے آپ کو واپس لیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ تو نتھا سنگھ اور پریم سنگھ مانند سیم تھنگ۔ تو اگر وہ ٹرمپ کے ہاتھوں رہا ہونے کے بعد مستقبل کے شہباز شریف ہونا چاہتے ہیں تو ان کو مبارک ہو، اللہ خیر کرے، ویل ڈن۔ پھر تو پھر کیا پی ٹی آئی کی بھی کیا وہی فیوچر ہوگی پھر جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کیا واقعی امریکنوں نے ہٹایا تھا عمران خان؟ نہیں سر، وہ بھی ایک نیریٹو بلڈنگ تھی جو بہت عرصے تک چلتی بھی رہی۔ سیدھی سادی بات ہے، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن چاہیے تھی،
اس نے دیکھا کہ یہ قابو میں نہیں آ رہا، اس کا دل تو فیض حمید پہ آیا ہوا ہے، تو اس کو سائڈ پہ کرنا اس پڑے گا۔ نے کیا کیا، اپوزیشن والوں کو کہا کہ اوئے یہ پتہ ہے کیا کرنے والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اسلم بیگ بھی ایک زمانے میں نا وہ بہت اچھل رہے تھے، جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی تو 17 اگست کو ان کی میعاد مدت جو ہے، کیونکہ وہ 1988 میں ہوئے تھے نا، 17 اگست کو جب حادثہ ہوا ضیاء الحق صاحب کا 17 اگست کو، تو اس کے بعد وہ بنے تھے، نہیں آرمی چیف بنے تھے، سوری نواز شریف صاحب، یعنی پرائم منسٹر تو وہ بنی تھی نا محترمہ بے بے نظیر نظیر بھٹو۔ تو اس کے بعد ان کی گورنمنٹ فارغ کر دی بیگ صاحب نے ان سے غلام اسحاق خان کے ہاتھوں۔ اب یہ اس چکر میں تھے کہ ان کے ایکسٹینشن ملے، نواز شریف پکڑا ہی نہیں دے رہے تھے، انہوں نے جو ہے گن ڈال دیا۔ جب گند ڈال دیا تو اس کے بعد ادھر ادھر بہت، تو نواز شریف صاحب نے اس وقت ایک بڑا اچھا ماسٹر کارڈ کھیلا، اس کی کیسے کھیلا اس کی کہانی بھی کبھی بتائیں گے کہ کیسے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے خود اپنے طور پر اتنی خیر آئی ایم سوری، وہ یہ کہ 17 اگست 11 جون کو اعلان کر دیا انہوں نے، 11 جون 1991 کہ 17 اگست 1991 کو آصف نواز جنجوعہ جو ہے وہ آرمی چیف ہو گئے، یعنی سکسیسر واز نامینیٹڈ، تو ان کی پھونک نکل گئی، کیونکہ جتنے بھی باقی کور کمانڈرز تھے اور باقی جو سینئر جنرل تھے وہ بوکے شوکے لے کر جو ہے وہ باجوہ صاحب کے پاس پہنچ گئے، وہ آصف نواز جنجوعہ صاحب کو مبارکباد دینے پہنچ گئے، اور بیگ صاحب منہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ یہ ظاہر ہے کہ جب مطلب کہ پتہ چل گیا سرپرائز ملا انہیں۔ یہ ہمارے ملک کی ماشاءاللہ عادت ہے کہ جب آپ اقتدار میں نہ رہیں تو کون آپ کا واقف پڑتا ہے۔ تو یہ تو سیڈ ریالٹی نا کہ جنرل کیانی صاحب جو ہیں ان کو ویسے 6 سال رہی، اب بیچارے انہیں پوچھتا ہی نہیں کوئی۔ پھر وہی بات ہے، جب تک اقتدار ہے تب تک ہی لوگ آپ سے سلام دعا رکھیں گے۔ تو اس لیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بے قرار ہو گئے۔ تو باقی اگر واقعی یہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب، جن کا نعرہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین، تو پھر اگر وہ رہا ہو کہ انہیں اقتدار میں لانا ہوگا تو امریکہ کو اگین گریٹ بنانے کے لیے ہوگا، پاکستان کے پلے تو کچھ نہیں آئے گا۔ تو وہ بھی مطلب جو چیز امریکہ کے فیور میں جائے گی وہ وہی کریں گے، اگر انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کو ریلیز کرنا ان کی گریٹنس کے لیے ہے۔ آئیے نا ہمارے ذہن پہ ہم زور دیتے ہیں، عمران خان صاحب رہا ہو گئے، اگر وہ رہا ہو گئے تو وہ پشاور سے کراچی تک یوں جلسے جلوس نکالیں گے، ان کے تاریخی جلوس، ان کا پہلی مرتبہ وہ ریکارڈ توڑ دیں گے، وہ جو 10 اپریل 1986 کو جلوس نکلا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ نئے الیکشن مسلط کر دیں گے، 2 تہائی اکثریت سے وزیر اعظم بن جائیں گے، اس کے بعد امریکہ کے کیا کام کریں گے مجھے وہ بتا دیں۔ تو اگر کوئی ایسا کوئی کام ہے جو میں نہیں سوچ پا رہا ہوں، جیسے پہلے اتنے جوش سے کہتے رہے کہ امریکہ نے ہی مجھے نکالا ہے، اب یہ کہنا کہ ٹرمپ ہی رہا کروا دے گا، کانٹرڈکشن ہے یہ تو۔ بیوی اب میں اس بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ کل آپ کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں، میں بدنصیب آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی امریکہ کو گریٹ کیسے بنائے گی اگین، کیونکہ سے بات تو ٹرمپ کا جو یہ عہد ہے اپنے لوگوں سے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، اس میں عمران خان کی رہائی کہاں کام آتی ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ تو وہی بات ہے نا، کوئی لنک نہیں ہے دونوں چیزوں کا آپس میں، آئی گیس یہ لوگوں نے اپنی تسلی کے لیے ایک بات بنائی ہوئی۔ ادھر ہمارے ہیں لوگ وہ لابنگ شاپنگ، پھر وہ ایک دیوانہ آیا ہوا نا، وہ رچرڈ گرینر، تو وہ ریلیز خان ناؤ، ریلیز خان ناؤ، ہاں تو ٹھیک ہے، اس کو پیسے ویسے، وہ 2 نمبر کا آدمی ہے، اس نے پہلے وہ ایک بہت دھوبین ایک پولیٹیشین تھا، اٹس اے میٹر آف ریکارڈ،
اس سے مال لے کر اس کی انفلوئنس پینڈنگ کرتا تھا اور اس نے وہ رپورٹ تک نہیں کیا. اس کے بعد پھر ہنگری کی ایک کو فنڈ تھا کوئی, وہاں سے پیسے لے کے اس کے لیے فیل گڈ فیکٹر کرتا رہا. تو ادھر آج کے نہیں ہمارے پی ٹی آئی کے وہاں پہ کافی لوگ جو ہیں جو ان کے حامی ہیں عمران خان صاحب کے, ماشاء اللہ کافی لوگ بڑے خوشحال ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اگر وہ سارے مل کے آپس میں پول ان کر کے یعنی 4-5 ملین لگا دینا ایک لابنگ کے لیے کہ لگے, کیا بڑی بات ہے, تو ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے. اور لیکن مجھے جو ہے بڑی حیرت ہوتی ہے یہاں پہ لوگ رچرڈ گرینل کے بہت دیوانے ہو رہے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہوگا سر کہ وہ ہے کون. نہیں سب پتہ ہے, اچھی طرح پتہ ہے, اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ نہیں یہ پتہ نہ ہو کہ he has openly declared his preferences. اور پھر اگر اس کی رائے کے گرینل کی پریفرنسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاست مدینہ بنانا, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے. تو آئی تھنک یعنی کو فیصلہ کر لو نا. شیکسپیئر کہتا تھا سر سوسائٹی از اے کامیڈی, سو آئی تھنک دس از این ایگزامپل آف دیٹ کہ یہ کہاں ہو. ڈو یو سیریسلی تھنک دیٹ with his priorities تو آپ ریاست مدینہ بنائیں گے؟ Mr. Grenell would want to see پاکستان, اس میں تو اس کے سوچ رکھنے والے لوگوں کو مینار سے نیچے پھینکنا چاہیے. سر ہم گریٹ ہوں یا نہ ہو, امریکہ اس بات پر البتہ ضرور گریٹ ہو جائے گا. anyway چلے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وایا. چلیے سر دیکھتے ہیں پھر پاکستان گریٹ بنتا ہے یا امریکہ گریٹ بنتا ہے, اب اگلی ایپیسوڈ تک پتہ چل جائے گا پروبیبلی. ناظرین وہی بات ہے کہ عمران خان کو رہا کروانے میں امریکہ کا کیا اس پہ فائدہ ہے, کیا واقعی امریکہ اس سے گریٹ ہو جائے گا یا پاکستان گریٹ ہو جائے گا, یہ تو اب اگلے ہفتے ہی پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, اللہ حافظ.